صاحب چشتی حضرات سننا جو ہے پڑھنا سننا لکھنا اور ہمہ وقت ہی زندگی کو اولیاء اللہ نے ذوق سے تعبیر کیا ہے. صوفیاء کی خدمت اقدس میں آنا اولیاء اللہ سے نسبت قائم کرنا دراصل بے ذوق زندگی کو ذوق کرنے والی بات ہوتی ہے. اور جو بھی کام ذوق سے کیا جاتا ہے وہ کام اپنے مقام پر معراج ہو جاتا ہے. اور جب کوئی ہو ہی صاحب ذوق، جب اسمن بھی ذوق ہو، حقیقتاً بھی ذوق ہو، لطافتاً بھی ذوق ہو، کلماً بھی ذوق ہو، ادباً بھی ذوق ہو، اور حضرت ذوق کا آنگ آنگ ذوق ہو. اور حضرت امام محمد بن غزالی نے ارشاد فرمایا الذوق کالمشاہدہ، الذوق کالمشاہدہ. آپ فرماتے ہیں جس کے دنیا دل کے اندر ذوق داخل ہو جاتا ہے اسے مشاہدہ کی آنکھ نصیب ہو جاتی ہے. مشاہدہ والے بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت جنہیں مشاہدہ ملتا ہے وہ ذوق والے ہو جاتے ہیں، اور جو ذوق والا ہو جاتا ہے اسے مشاہدہ نصیب ہو جاتا ہے. اور آج ہم حضرت ذوق کے حضور اس ذوق سے بیٹھے ہوئے ہیں کہ سر سے پاؤں تک سرگرمی محبت ہو کہ پسینہ پسینہ ہے. اور شاہ بغداد کے حضور اپنی نظرہ محبت کو اس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ذوق کے قافلے میں ہم بھی ذوق والے بن جائیں. ذوق کو سننے والے بھی شوق والے ہوتے ہیں. ایہو جی گرمی سر تو پیروں تک بندہ پسینے میں کارچ بھی نہیں بہ سکتا. ایک قصے کا ذکر ہے جنہیں بن کے سانوں بٹھاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ شاہ بغداد ایسی توجہ کا بادشاہ ہے کہ جسے جس حال میں بٹھا دیا تھا سنے گا. اور کیوں بھی ہوتا ہی سنو گے ذوق نہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ڈاکٹر حافظ شکیل صاحب ضلع مجھے محفل محبت میں دعوت دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ کسی میرے آقا کے ماننے والوں کی نگاہ پڑ جائے تو وہ قبر کی دیواروں تک اس کے اثرات. یہ حقیقت ہے. حضرت مولانا رومی فرماتے ہیں کہ پیر کامل صورت ذل الہ. یہ پیر کی بات کی ہے، پیروں کے پیر کی بات نہیں. یہ ذہن میں رکھیے کہ پیر کی بات کی ہے، پیروں کے پیر کی بات نہیں. پیر کامل جو کامل بناتے ہیں ان کی بات نہیں. پیر کامل صورت ذل الہ یعنی دید پیر دید کبری جو خدا اس کا بندہ اور بندے کو خدا پکڑا ہے وہ کسے کیا کہہ وہ غاسلہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے ملتی ہے زندگی میں محبت کبھی کبھی ہوتی ہے دل بڑوں کی عنایت. ہم نے وہ زمانہ دیکھا کہ نہ تو خشک آنکھ سے نعت پڑھی جاتی تھی نہ سنی جاتی. ہمیں ان لوگوں نے دیدہ اشک بار نے لوٹ لیا لٹا دیا، رحمت کردگار نے لوٹ لیا لٹا دیا. تیرے خیال میں کٹی عمر بہار میں کٹی، تیرے خیال میں کٹی عمر بہار میں کٹی. ہم کو خیال یار نے لوٹ لیا لٹا دیا. میں کہتا ہوں کہ آج بڑے عرصے کے بعد آپ بھی بات میں سمجھتا ہوں کہ جو فارسی کی آپ نے بات کی ہے حافظ صاحب، میں یقین کریں کہ سب سے پہلا شاگرد فارسی کا میں ہوں. اس مہم کو یہ دوستوں میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں، ان کی بھی تعاون ہوگا سبھی دوست کہ نعت کو واپس لایا، اصل نعت کو واپس لایا، اصل نقابت کو واپس لایا. جس طرح سے آپ اس اشوب ماہیت پر آج دور ایسا ہے کہ فارسی کو میں کہتا ہوں فارسی، جو فارسی نام فارسی لفظ ہی لو. منم مولانا عبدالرحمان جان منم ادنا ثنا خان محمد
منم ادنا سنا خان محمد غلام از غلامان نہ تنہا ہست جامی نات خانش نہ تنہا ہست جامی نات خانش خدائے ما سنا خدا میرے ساتھ دل تو چاہتا ہے کہ آپ سے باتیں کی جائیں لیکن بزبان کلام کرتا ہوں تو ٹائم بھی کافی ہو رہا ہے اور اس یہ بابرکت یہ ہال بھی بابرکت ہو گیا ہے کہ میرے آقا کی یہاں محفل ہو گئی ہے یہاں دنیا کے معاملات چلتے ہیں شادی بیاہ لیکن حضور کی محفل کی ہو کر اس میں برکتوں والے سب اللہ تعالیٰ آنے والوں اب گھروں میں رحمت نازل فرمائے اپنی محبت بلند آواز سے ذوق سے محبت سے دعا پاک جہاں دل ربا قدم دیے جہاں جہاں دل ربا قدم دیے
شعر سنیے نہ میں مست ہوں نہ مجھے میں کدے کی خبر نہیں شعر سنیے نہ میں مست ہوں نہ رسل ہوں مجھے میں کدے خبر نہیں تو پھر کیا ہوا تیرے نام کا یہ نشہ ہوا بس تیرے نام کا یہ نشہ ہوا مجھے سب نشوں سے بچا اس کلام کا آخری شعر ہے اس کے بعد میں ملک پیش کرتا ہوں جو نظر اٹھی یہی جو نظر جھکی تو جھکی رہی جو نظر اسی کش اسی کشمکش اسی کشمکش رے مجھے کوئی اپنا بنا من پر جو پیش کر رہا ہوں یہ بیدم شاہ وارسی رحمۃ اللہ علیہ اچھا بیدم شاہ وارسی وہ ہے جن کیا مشہور زمانہ کلام ہے بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجاب یہ ان کی منقبت لکھی پیش کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھ سبحان اللہ سبحان سرتاج پیران ہاں یہ معیار دیکھنا سرتاج پیران قطب جہانی سرتاج پیران قطب ربانی قطب جہانی میرا مہیا شیخ رمانی سرتاج پیران قطب
شعر سنیے پیرے طریقت شمع گنجے میرا زہرا شعر سنیے صدقے لبوں پر موجز بیان صدقے لبوں پر موجز جو سخا میں لطف صدقے لبوں کے موج
اے رشک عیسیٰ مسیحا